السلام علیکم. السلام علیکم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. برادران اسلام، حاضرین جلسہ اور اسٹیج پر موجود موقر اور اصحاب الفضیلہ علماء کرام، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار ہیں جس نے ہمیں آپ کے سامنے کچھ اس کی باتیں رکھنے کا موقع عنایت فرمایا. آپ لوگ سو رہے ہیں جاگ رہے؟ سو رہے ہیں جاگ رہے؟ جاگ رہے؟ پڑھیے سبحان اللہ، زور سے زور سے سبحان اللہ. دیکھیے ہم جالیات میں کام کرنے والے لوگ ہیں. جالیات کا مطلب ہے اگر 2 آدمی رہیں گے تو بھی ہم 3 گھنٹہ تقریر کرتے ہیں. کتنے ہیں اس سے ہمیں مطلب نہیں ہے، لیکن ہم تقریر کر کے کلاسیکی چلے جائیں ایسے لوگ نہیں ہیں. ہمارا ایک ہدف ہوتا ہے، ٹارگیٹ ہوتا ہے سمجھا دینا، بولنا، بلوانا، جو آپ کا اعتراض ہے اس کو سننا، اس کا جواب دینا، شبہات کا ازالہ کرنا. آپ کو بولنا پڑے گا. میں آپ کا کلاسیکی مقرر وقتہ نہیں ہوں. آپ کو میرے ساتھ بات کرنی ہوگی، ٹھیک ہے؟ بات کریں گے. پڑھیے سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ 2 کلمے ہیں. 2 کلمے زبان پر بہت آسان ہیں، سننے میں بہت آسان ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے پیارے ہیں. قیامت کے دن ترازو میں جب رکھا جائے گا تو یہ بہت بھاری ہوں گے. نیند نہ آئے اس لیے زور سے پڑھیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اپنا نامہ اعمال میں اضافہ کیجئے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ. سید الاستغفار یاد ہے؟ یاد ہے سید الاستغفار؟
دنیا کی جتنی قسم کے گناہ ہیں سارے گناہ دھل جاتے ہیں. اور جس دن کوئی یہ پڑھے گا، اگر مغرب کے وقت پڑھے اور فجر سے پہلے موت آ جائے تو وہ سیدھے جنت میں جائے گا. یہ گارنٹی کون دے رہا ہے؟ کوئی جیب بھرنے والا مولوی نہیں، یہ کوئی نکڑ چوراہے ادھر ادھر گھومنے والا مجنون اور دیوانہ نہیں. جس کی گارنٹی عرش والا نے لیا ہے وہ گارنٹی دے رہا ہے. یہ دعا جو پڑھے گا شام کے وقت اور فجر سے پہلے مر جائے تو سیدھا جنت میں جائے گا، سوائے قرض کے. اگر قرض ہے تو وہ روک لیا جائے گا. اور اگر صبح کوئی پڑھے گا تو دن بھر میں مغرب سے پہلے کبھی بھی موت آئے وہ سیدھا جنت میں جائے گا. کیا ہے؟ سید الاستغفار. پڑھیے میرے ساتھ. یاد ہے کسی کو؟ ہاتھ کھڑے کیجئے، ہاتھ کھڑے کیجئے. کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ مدرسہ کتنے دنوں سے چل رہا ہے یہاں؟ مدرسہ کتنے دنوں سے چل رہا ہے یہاں؟ 10 سال سے. اور 10 سال میں یہ 3 لوگ تیار ہوئے ہیں جو سید الاستغفار یاد کرتے ہیں. یہ مدرسے کا فائدہ ہے. یہ مدرسے کا فائدہ ہے کہ 10 سال میں 3 لوگوں نے سید الاستغفار سیکھا ہے. میں اس پوائنٹ پر آؤں گا انشاءاللہ. پڑھیے. اللہم انت ربی، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر، زور سے اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فإنه لا يغفر الذنوب الا انت. پڑھ لیا؟ نیند چلی گئی؟ اب سنیے. میں نے ایک آیت پڑھی ہے. آپ نے عقیدہ سنا ہے؟ عقیدہ ابھی ہمارے شیخ محترم آپ کو 3 باتیں سنا رہے تھے. یہ کچھ جماعت والے جو لوٹا بالٹی لے کے گھومتے ہیں اور 40 دن 4 دن 5 دن 1 ہفتہ گھومتے ہیں، جو وہ 6 باتیں بیان کرتے ہیں. یہ 6 باتوں والی 3 بات نہیں ہے. یہ 3 بات یہ الگ والی 3 بات ہے. 3 باتیں بہت اہم تھیں. میں آپ کے سامنے ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی عقیدہ. عقیدہ آپ نے سنا ہے نا؟ عقیدہ، توحید، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان، یہ تینوں عقیدہ بنتے ہیں. میں اس سے پہلے ایک چیز سمجھنا چاہتا ہوں. یہ جو پہلی صف میں ہماری جنریشن بیٹھی ہے، کس کی شادی ہوئی ہے؟ ان میں کون شادی شدہ ہے؟ میریڈ کوئی ہے؟ آپ کی شادی ہوئی ہے. اب جب گئے شادی کے لیے، قاضی صاحب نے آپ سے پوچھا تھا کہ فلانی لڑکی کا آپ کے ساتھ نکاح کرایا جا رہا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ ایسے ہی پوچھا تھا. ایسے ہی آپ نے کیا کہا تھا؟ ہاں قبول ہے. سوال میرا صرف ان سے نہیں ہے، میں نے سنا ان سے اور پورے مجلس سے میرا یہ سوال ہے، پورے مجلس سے. اور اب سے لے کے صبح تک آپ کا ٹائم، آپ کو جواب دینا ہے. انہوں نے قبول کیا کیا؟ کیا قبول کیا؟ کوئی مجھے کوئی سامان دے رہا ہے، کوئی پین دے رہا ہے، کوئی موبائل دے رہا ہے ہاتھ میں، یہ پکڑ لو، میں نے اس کو قبول کر لیا. کوئی چیز دیکھنے والی ہے، یہ میں نے قبول کیا. اس مجلس میں اکثر لوگوں نے شادی کی ہے. جب انہوں نے شادی کی، قاضی کے سامنے انہوں نے کہا میں نے قبول کیا. انہوں نے کیا قبول کیا؟ یہ جواب مجھے آپ سے چاہیے. کیا ٹولہ ہے یہ؟ مسلم ٹولہ، پیچی ٹولہ، پیچی ٹولہ. 10 سال سے مدرسہ چل رہا ہے، 10 سال سے مدرسہ چل رہا ہے. جواب آپ کو دینا ہے. 10 سال میں آپ نے اتنا بھی سیکھا ہوگا ضرور.
کہ قاضی کے سامنے آپ نے کیا قبول کیا، اور یہی آج کا ہمارا موضوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لوگوں کو اس کے سوا کچھ بھی حکم نہیں دیا گیا کہ لوگ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں۔ عبادت کس کی کریں؟ کس کی عبادت کریں؟ اللہ کی عبادت کریں۔ شادی عبادت ہے یا نہیں؟ نکاح عبادت ہے نا؟ النکاح کارڈ جب چھپواتے ہیں تو اس میں لکھ دیتے ہیں نا النکاح من سنتی۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، تو جو سنت ہے سنت کو ادا کرے گا اس کو اجر ملے گا، اور جس کام میں اجر ملے ثواب ملے اسی کو عبادت کہتے ہیں۔ تو نکاح کیا ہے؟ عبادت ہے۔ نکاح جب عبادت ہے تو یہ عبادت کس کے لیے ہونی چاہیے؟ کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے، کیونکہ جب یہ کام کسی اور کے لیے کریں گے تو آپ نے عبادت کسی اور کی اللہ کی عبادت نہیں کی، اس لیے یہ کام اللہ کے لیے ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا مخلصین لہ الدین، عبادت تو اللہ کی کرنی ہے۔ اس میں ایک چیز جاننی ہے کہ عبادت کس کو کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر مخلصین لہ الدین، دین میں خالص ہو کر، اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ شادی سب کرتے ہیں، دنیا میں کون ایسا ہے جو شادی نہیں کرتا ہے؟ چاہے وہ کرسچن ہو، غیر مسلم ہو، یہودی ہو، کچھ بھی ہو، وہ شادیاں ضرور کرتے ہیں۔ شادی تو سب کرتے ہیں، کیا سارے لوگ عبادت کر رہے ہیں؟ عبادت تو نہیں ہے نا۔ تو اگر آپ شادی کرتے ہیں تو وہ عبادت ہے، اور وہ کرے تو وہ عبادت نہیں ہے، ایسا آپ نے کون سا تیر مارا ہے؟ کیا آپ نے وہی کام آپ کرو تو آپ کا عبادت بن جائے، اور کوئی اور کرے تو وہ کچھ بھی نہ ہو؟ ایسا کیا ہے؟ آپ کو یہ سمجھنا ہے ایسا کیا ہو گیا اس میں کہ آپ کے لیے شادی کرنا عبادت بن گیا، اور دوسرے اگر روزہ نماز بھی کریں، بہت سارے غیر مسلم افطاری کرواتے ہیں، تب بھی عبادت نہ بنے، غریبوں کی مدد کریں تب بھی عبادت نہ بنے، صدقہ خیرات کریں، مسجد مدرسے میں پیسے دیں تب بھی عبادت نہ بنے، اور آپ نے شادی کر لی اور آپ کی عبادت بن گئی۔ ایسا کیا کیا ہے آپ نے؟ جسے پتہ ہی نہ ہو اس کی عبادت بنے گی؟ وہ بڑے اناڑی ہیں وہ لوگ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن کیس فطن، المؤمن کیس فطن، مومن جو ہوتا ہے وہ ہوشیار ہوتا ہے، وہ ایک پیسہ ضائع نہیں ہونے دیتا، پوری زندگی ضائع کر لے گا۔ ایک مسلمان ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ نہیں ہو سکتا جو اپنے 60 سال 70 سال کی پوری زندگی کو ضائع کر لیتا ہے۔ وہ کیش کرتا ہے، جو اپنی زندگی کو کیش کرے گا، اور کیش پیسوں سے نہیں اجر و ثواب سے کیش کرتا ہے۔ جب وہ سوئے گا جب کھائے گا وہ جو کچھ بھی کرے گا حتی اللقمۃ التي تضع في في امراتك صدقہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ارے مومن اگر اپنی بیوی کو رومانس کرتے ہوئے، رومانس پتہ ہے؟ رومانس آج کل کی پوری دنیا ہی رومانٹک ہے۔ رومانس پتہ ہے؟ بیوی کو کبھی کھلایا ہے ایک لقمہ؟ بیوی کے منہ میں اگر کوئی ایک نوالا روٹی کا ایک ٹکڑا تھوڑا سا چاول اٹھا کے منہ میں کھلا دے، اپنے ہاتھ سے اگر ایک لقمہ اٹھا کے منہ میں کھلا دے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس میں اسے صدقہ کا ثواب ملے گا۔ یہاں آپ صدقہ خیرات کر رہے ہو، اس کا ثواب مل رہا ہے، یہی ثواب ملے گا اگر بیوی کو رومانس کرتے ہوئے، بیوی کے حقوق ادا کرتے ہوئے اس کے منہ میں ایک نوالا رکھ دیتے ہو۔ صحابہ کرام نے پوچھا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آگے اور کچھ کہا. کیا کہا؟ وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ. ملا میشا جو کرتا ہے ایک آدمی، سب لوگ بنگلہ ہیں، سب لوگ آپ بنگلہ ہو؟ بنگلہ. اردھنگنی کا کس کو بولتے ہیں؟ اردھ انگ، یعنی آدھا انگ بیوی بنتی ہے اور آدھا شوہر ہے. اسی کو بولتے ہیں لائف پارٹنر، شریک حیات، بیوی. ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ. اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارتا ہے، بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، صحبت کرتا ہے، رومانس کرتا ہے، لو کرتا ہے. لو حرام نہیں ہے، جگہ حرام ہوتی ہے. لو کرنا، پریم پیار کرنا، بھالوباشا، یہ حرام نہیں ہے. اگر جگہ پر کی جائے، غلط جگہ کرنا حرام ہے. بکری کا گوشت حلال ہے، کتے کا گوشت حرام ہے. بیوی سے رومانس کرنا، لو کرنا، پریم کرنا، بھالوباشا کرنا حلال ہے، عبادت. اللہ وسلم فرماتے ہیں عبادت ہے. اور جو بیوی نہیں ہے اس کی طرف بار بار مڑ کے دیکھنا، اس کی طرف للچائی نگاہوں سے نظر کرنا، اس کو چھیڑنا، اس سے چیٹنگ کرنا، اس سے فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر اور واٹس ایپ میں باتیں کرنا، یہ سارا حرام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا ہے. وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ. بیوی نہیں ہے اس سے دوستی، گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ نہیں چلے گا. وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ. خدن، فرینڈ شپ نہیں چلے گا. اگر بیوی ہے اس سے لو کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ. اگر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ میلا میشا کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے، اس میں اسے صدقہ کا ثواب ملتا ہے. مومن اتنا ہوشیار ہوتا ہے، وہ اپنے بیوی کے ساتھ رومانس کر رہا ہے، اسے لیتا ہے. انسان جو پورے زندگی میں جو کچھ بھی کیا دھرا ہے وہ سب کر لیتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہوتا ہے میں کیا کر رہا ہوں. نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ اناڑی ہے، نہیں جانتا ہے، جانتا ہی نہیں ہے کیا کر رہا ہوں. اور جو نہ جانے اس کے کام کی قیمت کیا ہے؟ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. ہم قیامت کے دن ایک کوڑی کا وزن نہیں دیں گے اس کے اس عمل کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے، چیلنج ہے، چیلنج. اپنے جسم کے اندر سے ہوس کا بھوک مٹانا ہے، بے راہ روی سے بچنا ہے، شراب سے بچنا ہے، بدکاری سے بچنا ہے، گانے اور میوزک سے بچنا ہے، لڑائی جھگڑے سے بچنا ہے، غیبت چغل خوری سے بچنا ہے. دنیا کے اندر اتنی برائی ہے، انسان سے اگر بچنا چاہتے ہو سنو، ہمارے پاس اس کا علاج ہے. اقیم الصلاۃ لذکری. میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو، کیونکہ نماز قائم کرو گے تو ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. میری نماز تمہیں گندگیوں سے، بے سے، جو بدتمیزیاں ہیں ان سے تمہیں روکے گی. والمنکر، گناہ کے کاموں سے روکے گی. غیبت، چغل خوری، حسد، بغض، کینہ، لڑائی جھگڑے، گالی گلوچ، مار پیٹ، مار کٹائی، ہر چیز سے روک دے گی نماز. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کتنے لوگ ہمارے گاؤں میں نماز پڑھ رہے ہیں، یہاں بھی پیچی ٹولہ میں جو 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، ان کی نمازوں میں غیبت کرنے سے روکا. نماز جو پڑھتا ہے وہ غیبت کرتا ہے یا نہیں؟ نماز جو پڑھتا ہے وہ مار کٹائی کرتا ہے کہ نہیں؟ کیا اللہ کا کلام جھوٹا ہے؟ اللہ کا کلام جھوٹا ہے؟ نہیں، اللہ کا کلام تو جھوٹا نہیں ہو سکتا. جھوٹا کون ہے؟ یہ نماز پڑھنے والا جو کہتا ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں، اور در حقیقت وہ نماز ہی نہیں ہے. اگر نماز تو
ہوتا وہ نماز اسے گناہوں سے لیکن اگر نہیں روک رہی ہے اناڑی ہے، وہ اپنی عبادت کو بھی زندگی بھر نماز پڑھتا رہا اور اس نے اس کو نماز کے کٹگھرے سے نکال کر پھینک دیا، وہ نماز رہی ہی نہیں ہے وہ نماز، اور اسی لیے وہ گناہوں سے نہیں روکتی ہے۔ حج کر کے آتا ہے ایک حاجی، حج کے بعد ایک آدمی گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اس کے ماں نے اس کو جنم دیا، ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ حج کر کے آتا ہے، بہت سارے ایسے حاجی ہیں ان کی شرارتیں ہیں، سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے، اس کی زمین بے ایمانی کر رہا ہے، اس سے پیسے لے کے واپس نہیں کر رہا ہے، فلاں دکان سے قرضے اٹھا کے اسے نہیں دے رہا ہے، نہ جانے کیسے نہ جانے کیسی کیسی برائیاں کرتا ہے۔ حج کرنے کے بعد برائیاں، حج نے کیوں نہیں روکا گناہوں سے؟ یہ تو بڑھ گئی، اس کی بےہودگیاں بڑھ گئی، اس کا مطلب اس کا حج ہوا ہی نہیں ہے۔ نہ تو اس نے حج کو سمجھا ہے، نہ اس نے صحیح طریقے سے حج کیا ہے، اس کا حج ہوا۔ جب حج تو حج کا فائدہ اس میں کہاں سے دکھے گا؟ آپ کھیتوں میں آپ دھان ہے، مکئی ہے، ان کھیتوں میں آپ کیا کرتے ہو؟ ان میں لے جا کے کھاد ڈالتے ہو نا، پودوں کو مضبوط کرنے کے لیے، کھیتی اچھی ہو، فصل اچھی ہو، اب کھاد ڈالتے ہو نا، کھاد ڈالتے ہو۔ اگر کھاد بوری میں بھر کے لے کے گئے ڈالنے کے لیے، آپ نے ڈال بھی دیا اور دیکھ رہے کہ کچھ بھی اثر نہیں ہوا، آپ جا کے دیکھیں گے، بوری میں دیکھیں کیا تھا، یہ کھاد تھا یا نہیں، جا کے کھول کے دیکھ رہے ہیں اس میں مٹی بھرا ہوا تھا۔ کھاد سمجھ کے آپ نے جو کھیتوں میں چھڑکا وہ کھاد نہیں ہے، بوری میں مٹی بھری ہوئی تھی، وہ آپ نے کھاد سمجھ کر کھیتوں میں لے جا کے چھڑک دیا، فصل آپ کی فصل کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ یہی حال ہے، ہم نماز زندگی بھر پڑھتے رہے، اپنی طرف جب پلٹ کے دیکھتے ہیں تو نماز کا جو اثر میرے اندر ہونا چاہیے، اثر میرے اندر ہونا چاہیے، صدقہ و خیرات اثر میرے اندر ہونا چاہیے، جو بدلا چاہیے۔ کچھ بھی تو نہیں ہوا، کچھ بھی ہوا۔ مدرسہ کھولا، مدرسہ چل رہا ہے، ہم نے پلٹ کے دیکھا، ہمیں فائدہ، گنانے کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ جو ہم گنا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب وہ جو ہم نے کیا ہوا ہے عبادت سمجھ کر، وہی کھاد سمجھ کر مٹی کو ہم چھڑک آئے، ویسے ہی جو عبادت کے نام پر ہم کر رہے ہیں وہ دھوکہ اور فراڈ ہے اپنے نفس کے ساتھ۔ ہم سمجھ رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں اور وہ عبادت ہے ہی نہیں۔ کب ہوں گے وہ عبادت؟ کب ہوں گے؟ عبادت اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرنی ہے، اتنا تو سن لیا، لیکن عبادت کیسی کرنی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے۔ اللہ کی عبادت کرو لیکن مخلصین لہ الدین۔ ہم واپس آتے ہیں اس بھائی کے پاس۔ جی میرا سوال کیا تھا؟ قاضی صاحب نے پوچھا کیا آپ کو قبول ہے؟ ایک دلہا راجہ کہتا ہے ہاں قبول ہے۔ اس نے کیا قبول کیا؟ کیا قبول کیا؟ کون مجھے جواب دے گا؟ جی آپ مدنی صاحب جواب دیں گے تو کیسے ہوگا؟ پتا ہے کیا قبول کیا وہ؟ اچھا ٹھیک ہے، جب قاضی نے آپ کو قبول کروایا، لڑکے نے قبول کر لیا ہاں میں نے قبول کیا، اس کے بعد اٹھا اور جتنا کچھ جہیز کے لیے وہاں رکھا ہوا تھا گاڑی میں لوڈ کیا اور لے کے چلتا بنا۔ کوئی پوچھ رہا ہے لڑکی کو بھی تو لے کے جاؤ، وہ کہتا ہے میں لڑکی کو نہیں لے کے جاؤں گا، میں نے کب کہا کہ لڑکی کو لے کے جاؤں گا؟ میں نے تو نہیں کہا ہے۔ اور صحیح بات ہے، کسی نے پوچھا ہے
کہا ہے کسی نے لڑکی کو لے کے جاؤ گے کہ نہیں؟ نہیں نا، تو لڑکی کو چھوڑ دیا اور جہیز کے مال کو گاڑی میں لوڈ کیا اور لے کے جانے لگا، لڑکی کو چھوڑ دیا۔ ایسا چلے گا کیا؟ کوئی ایسا کرتا ہے؟ کرتا ہے کوئی؟ کیوں نہیں کرتا ہے؟ ایک اور مثال دے دو تب بات واضح ہو جائے گی۔ نوکرانی کا سسٹم ہمارے یہاں تھوڑا کم ہے، جو بڑے مڈل کلاس سے اوپر کے لوگ ہیں ان میں یہ سسٹم چلتا ہے۔ نوکرانی جو گھروں میں ہوتی ہے، نوکرانی گھر کا سارا کام کرتی ہے، صبح اٹھ کے پورے گھر کی صفائی، برتن دھونا، ناشتہ بنانا، بچوں کو اسکول کے لیے جگانا، پھر ان کو تیار کرنا، پھر ان کو ٹفن دینا، پھر ناشتہ کرانا، ان کو اسکول لے جا کے چھوڑنا، واپس آنا اور گھر کے پورے کپڑوں کو دھونا، سر کو جگانا، پھر اس کو ناشتہ کھلانا، پھر اس کے کپڑے پریس کر کے دینا، پھر اس کو آفس کے لیے رخصت کرنا، پھر جب وہاں سے واپس آئیں گے اس کے بعد کھانا ان کو ریڈی ملے گا۔ نوکرانی بناتی ہے، کپڑا صاف نوکرانی کرتی ہے، کھانا نوکرانی بناتی ہے، کپڑے پریس نوکرانی کرتی ہے، گھر کی دیکھ بھال نوکرانی کرتی ہے۔ بیوی کیا کرتی ہے؟ بیوی سو کے رہتی ہے۔ بیوی کیا کرتی ہے؟ سو کے رہتی ہے، کیونکہ وہ مالکن ہے۔ بیوی مالکن ہے، اور جو بائی ہے وہ دن بھر کام کرتی ہے، آدھے رات تک کام کرتی ہے، کھلانا پلانا سارا کام وہ نوکرانی کرتی ہے۔ مان لیجئے 20 سال 25 سال 30 سال تک کام کرتی رہی اور بیوی سوتی رہی۔ 30 سال کے بعد ایک دن اچانک وہ سر مر گیا، وہ آدمی مر گیا، گھر کا جو مالک تھا مر گیا، اس کے پاس پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، کس کو ملے گا؟ کس کو ملے گا؟ کیوں؟ وہ تو سو رہی تھی پوری زندگی، تو خدمت کس نے کی ہے؟ کس نے کی ہے؟ خدمت نوکرانی نے کی ہے، تو اس کی جائیداد کا مالک کسے بننا چاہیے؟ کسے بننا چاہیے؟ دیتا ہے کوئی؟ اصل تو کپڑے کا نوکرانی کو ملنا چاہیے، قبول نہیں ہے جو۔ یہی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ فرق یہ ہے، نوکرانی جو کام کرتی ہے اس کے پاس کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے، اس کا ایک دھندا ہے، رواج ہے، عادت ہے، معاش ہے، پیشہ ہے، پیشہ، اس کا کام ہی یہی ہے، پروفیشن، کہ مجھے دوسرے کے یہاں دن بھر کام کرنا ہے اور اس کے لیے وہ سیلری لے رہی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو بیوی ہے، جس دن عقد ہوا، شادی ہوئی، اس شادی والے دن جیسے ہی میاں نے کہا ہاں مجھے قبول ہے، اس سے پہلے وہ آ کے گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے، حق کے ساتھ گاڑی میں آ کے وہ عورت بیٹھ جاتی ہے کہ یہ میرے شوہر کی گاڑی ہے، پھر وہ شوہر کے ساتھ اس کے گھر چلی جاتی ہے۔ آئیڈیالوجی ہے، دماغ میں ایک سوچ ہے کہ یہ میرا آدمی ہے اور میں اس کی بیوی ہوں، لیکن نوکرانی کا وہ ایک پیشہ ہے، پیشہ، دھندا، پروفیشن۔ ہم نے پورے دین کو دھندا بنا دیا، پورے دین کو ہم نے دھندا بنا دیا ہے، جس کا کوئی ٹارگیٹ نہیں، کوئی نہیں، ہم جو کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک دھندا ہے، ہیبٹ ہے۔ ہم اپنے عادت کو بجا لاتے ہیں، شادی کرتے ہیں کیونکہ سارے لوگ شادی کرتے ہیں، عادت ہے پورے سماج کا۔ ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں، میرے باپ نے میری انگلی پکڑی اور مسجد تک لے گیا، ایک عادت بنا دیا، اور ہمیشہ وہ اپنے ساتھ مسجد میں لے جاتا، میری عادت بن گئی نماز پڑھنے کی، اسی عادت سے نماز پڑھ رہا ہوں، دین کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہتا ہے، کام چھوٹا سے چھوٹا ہو، بڑے سے بڑا ہو، اس کو جب کرو تو آئیڈیالوجی کے ساتھ کرو، اپنے عقیدہ کے ساتھ کرو، یہ سوچ کر میں جو سر جھکا رہا ہوں تو یہ اللہ میرا رب